حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب ان میں سے کوئی شخص روزہ دار ہوتا، افطار کا وقت ہوتا اور وہ روزہ دار افطار کرنے سے پہلے ہی سو جاتا، اور وہ اس رات پوری اور دن کے تمام ہونے تک کچھ نہ کھاتا، اور قیس بن حرمہ انصاری جو تھے وہ روزے سے تھے، اور جب روزہ افطار کا وقت آیا وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دیکھیے عالم، دیکھیے اس وقت کا کہ ایک روزہ دار سارا دن وہ کام کر کے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کھانا ہے، افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور کھانا تلاش کر کے لاتی ہوں۔ اور وہ قیس جو تھے، قیس بن حرمہ، سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے اور ان کی آنکھوں نے ان پر غلبہ کیا اور وہ سو گئے۔ اور اس کی عورت آئی اور جب ان کو سوئے ہوئے دیکھا کہا تمہارے لیے خسارہ ہے۔ اور جب دوپہر کا وقت ہوا اس پر غشی طاری ہو گئی، یعنی کہ وہ ایک تو افطاری کے وقت سو گئے تھے، اس وقت یہ حکم تھا کہ جب افطاری کے وقت کوئی کھانا پیا کھا لیا وہی تمہارے لیے افطاری ہے، وہی سحری ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ تو وہ جب صبح کام پر گئے اور جو ہے وہ کام پر ان پر اس بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، اس جو ہے وہ تمام جو ہے وہ سارے معاملے کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام، یعنی کہ صحابہ کرام پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس کے نزول سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے ظاہر ہو جائے، یعنی کہ پھر وہ حکم آ گیا کہ جب افطاری کے وقت سے لے کے صبح فجر تک تم جو کچھ مرضی کھاؤ پیو، تمہارے لیے اجازت ہے، اور پھر جیسے ہی سحری جیسے ختم ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، اور مغرب تک یا وہ رات ڈلنے تک جو ہے وہ اپنا پھر تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام پھر اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اس بات سے کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو تھا وہ جیسے ہی آپ نے سحری کے وقت افطاری کے وقت کچھ کھا بھی لیا تو وہی آپ کے لیے افطاری ہے اور وہی سحری ہے، اس کے بعد آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ پھر یہ بعد میں یہ حکم ہوا، اور صحابہ کا تو عالم یہ تھا کہ گھر آتے تو پتہ نہیں تھا کچھ کھانے پینے کو موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو آپ کے آس پاس تو ہیں مگر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی کوشش کیجیے اپنے مال میں سے کچھ انہیں بھی جو ہے وہ ان کے گھر میں پہنچائیں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر سارا دن روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد جب وہ گھر آئیں تو ان کے لیے آگے کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہو کہ وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔